بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور۔ دوستو، کئی مہینے سے، کافی دنوں سے اس وقت میں مؤمنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ مؤمنین کے اندر کیا کیا عادت ہونی چاہیے اور مؤمنین کے اندر کیا کیا عادت ہوا کرتی ہے۔ پچھلے مہینے توبہ سے متعلق بات بیان کی تھی۔ میں پہلے توبہ سے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں اور پھر اس آیت شریفہ سے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ دوستو بزرگو، یوں تو ماشاءاللہ آپ بار بار اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن کل مغرب کے بعد جو بیان آپ نے سنا اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زندگی کا ایک تسلسل ہے، مسلسل ایک زندگی ہے۔ پہلے اس عالم دنیا میں، پھر عالم برزخ میں، اور پھر عالم آخرت میں، اور عالم آخرت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ انسان کا انجام ہے اور انسان کا انت ہے، انجام ہے، اس کا آخر ہے بس وہ، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ مال و دولت اور عہدے صرف موت تک کام آ سکتے ہیں، اور اگلی زندگی جو ہے، جو عالم برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، اور اس سے اگلی جو زندگی ہے جو عالم آخرت کی زندگی، وہاں پر صرف اور صرف ایمان اور نیک اعمال ہی کام آتے۔ یہ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں اگر مال نہ ہو، جب بھی زندگی کٹی جاتی ہے جیسے بھی کٹتی ہے، عہدہ نہ ہو جب بھی زندگی گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرتی ہے، اور تندرستی ہو تو گزرتی ہے، بیمار بھی اپنا وقت پورا کر کے چلا ہی جاتا ہے۔ کہ میرے دوستو، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کا عذاب، عالم برزخ کا اور عالم آخرت کا عذاب جو ایمان نہ ہونے کی بنا پر ہوگا، یعنی کفر و شرک کی بنا پر ہوگا، اور وہ عذاب جو گناہوں کی، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوگا، وہ اتنا بھاری ہوگا جس کو ہم اپنی دنیا میں کہہ دیتے ہیں کہ برداشت سے باہر ہوگا۔ یہاں پر دنیا کی تکلیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ موت آ جاتی ہے، لیکن وہاں تکلیف کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ عذاب بڑھتا رہے گا۔ یہاں دنیا میں ہر چیز کے لیے فنا ہے، تکلیف کے لیے بھی فنا ہے۔ جب آدمی تکلیف میں، مصیبت میں، بھوک میں مبتلا رہتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو تکلیف کم محسوس ہوتی ہے، لیکن وہاں کسی چیز کے لیے فنا نہیں ہوگی۔ جو تکلیف ہے اس کے لیے بھی فنا نہیں ہوگی، یعنی تکلیف کا احساس کم نہیں ہوگا، بلکہ تکلیف کا احساس برابر بڑھتا رہے گا۔ یہ ہے، اس واسطے وہاں کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر یہ جملہ کسی پہ بھاری ہو تو چلو وہاں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دونوں میں فرق ہو گیا۔ وہاں کی بھی فکر کرنی چاہیے، یعنی چلو
آپ اپنی دنیا میں جو کر رہے ہیں کریں، یہاں کی فکر کریں اور وہاں کی بھی فکر کریں. اور وہاں کی فکر کیا ہے میرے بھائی؟ ایمان پر ثابت قدم رہنا اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہنا، اور جو گناہ اور نافرمانی ہو جاوے اس سے توبہ کرنا. یہ مؤمنین کی صفت ہے، مؤمنین کی یہ عادت ہے. دیکھو کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. آگے کیا ہے؟ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. مؤمنین کی عادت یہ ہے اور مؤمنین کے اندر صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیری بات سن لی اور ہم تیری بات مانیں گے. سمعنا واطعنا. اور ہم سے جو کوتاہی ہو جاوے اس کو معاف کر دیجئے. غفرانک ربنا. اور ہم اس کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن لوٹ کر تیرے ہی پاس آئیں گے. تو مومن کے اندر ایمان، نیک اعمال، گناہوں سے بچنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوتاہی لغزش ہو جاوے اس سے معافی مانگنا، یہ مومن کی صفت ہے. یاد آ جائے گا آپ کو، پچھلے مہینے بتایا تھا میں نے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کافر سے اور منافق سے گناہ ہوتا ہے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، اور وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، پہاڑوں کے برابر گناہ ہو جاتے ہیں تب بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اور مومن اگر اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نافرمانی ہو جاتی ہے تو ایسا سمجھتا ہے کہ تو گناہوں کے بوجھ اور گناہوں کے پہاڑ میں دب گیا، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو چین اور سکون نہیں آتا. تو مومن کی صفت یہ ہوئی. پچھلے مہینے بھی عرض کیا تھا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ رات میں تھوڑے ہی سوتے ہیں اور صبح کے وقت میں وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر ہم ان بڑے بڑے اور ظاہری گناہوں میں جن میں ہم مبتلا ہیں انہیں چھوڑ دیں تو دیکھو ہم 7:30 بجے نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، نہیں اس کی عصر عشاء کی جماعت 7:30 بجے ہوتی ہے، اور کم سے کم نماز میں، سنتوں میں، نفلوں میں، وتر میں آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے ان سب چیزوں میں. 8 بجے تک تو ہم اس وقت جاتے ہیں، اور پھر صبح کو آج کل 5:30 بجے تک صبح صادق ہو رہی ہے قریب. اگر ہم 5 بجے اٹھ جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل رہیں گے جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور توبہ کی عادت بنا لیں. چلو یہ مضمون میں نے آپ کو پچھلے مہینے میں بتایا تھا، ایک بات رہ گئی تھی اس کو میں آج بتا رہا ہوں، اور پچھلے مہینے کی ایک بات اور لوٹاتا ہوں. آخرت کے موت کے وقت سے اور جنت میں داخل ہونے تک، اور موت کے وقت سے جہنم میں داخل ہونے تک کا جو حالات ہیں انہیں بار بار پڑھا کرو، انہیں بار بار سنا کرو.
اور انہیں بار بار سوچا کرو۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز توبہ کی جو صفت ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں یہ پیدا ہو جائے۔ انسانی فطرت کو اللہ نے سامنے رکھ کر ساری تعلیم ساری ہدایت فرمائی ہے۔ اور ایک کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت سے لے کر ہی جنت میں جہنم میں داخل ہونے تک جو انسان کا انجام ہے، آخر ہے، وہاں تک کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ مومن اور متقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کافر مشرک اور نافرمان بندوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہوگا اور توبہ کا جذبہ پیدا ہوگا یہ، اور گناہ سے ڈر لگے گا، گناہ ہو ہی جاوے گا تو ہم توبہ کریں گے، یہ عادت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور جو آدمی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ کی عادت اور توبہ کا مزاج بنائیے، توبہ کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اس آیت شریفہ میں جس کی تفسیر چل رہی تھی یہی بات بیان کی گئی تھی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اس میں یہی آیت صفت بیان کی گئی تھی۔ اور توبہ کی صفت اس طرح انشاءاللہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جن میں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہے معافی اور ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ یہ بہت سارے الفاظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں، اس موقع پر استعمال کیا جاتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہے اپنی حرکت سے باز آ جانا۔ توبہ کے معنی اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے معنی ہے اپنی حرکت سے باز آ جانا۔ آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، یہاں علماء کرام بھی کچھ ہیں، ان موقع ہے کہ ان کو بتا دوں۔ تابہ یتوبو توبن و متابت، اس کا معنی ہے واپس آنا، ہٹ جانا جی، تو اپنی حرکت سے باز آ جانا یہ۔ اور استغفار کے معنی ہے معافی چاہنا، معافی مانگنا۔ اب آپ یہ سمجھیے گا کہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے۔ اس کے چہرے پہ بھی شرمندگی کے آثار ہوں، اس کا چہرہ بھی عاجزی لیے ہوئے ہو، اور زبان سے بھی وہ معافی کے الفاظ کہہ رہا ہو۔ بعض مرتبہ تو آدمی ہاتھ جوڑتا ہے اور روتا ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ دیکھو یہ ہے معافی۔ استغفار کے معنی ہے معافی مانگنا۔ اب دیکھو معافی کیسے مانگی جاتی ہے، کچھ منظر میں نے آپ کے سامنے کیا، تو یوں سمجھو جب ہم نے ایسے استغفار کیا تو یہ استغفار ہوا، معافی مانگنا ہوا، اور نہیں تو معافی مانگنا ہوا نہیں۔ کیا میں کہہ تو رہا معاف کر دے، پر ٹھیک ہے نہیں کرنے کا آگے۔ اب یہ بتاؤ، ہے تو یہ الفاظ سے معافی ہی، لیکن کیا کوئی اس کو معافی ماننے گا کہ یہ معافی مانگ رہا؟ نہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر آدمی زبان سے بھی نہ کہے کہ معاف کر دو، لیکن اس کی شکل و صورت اور اس کا بول اور اس کی نگاہ بتا رہی ہو کہ بھئی یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، پچھتا رہا ہے، تو دیکھنے والے کا دل خود ہی پسیج جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے چلو چھوڑو۔ تو استغفار کے معنی ہے
معافی مانگنا، اور معافی مانگنے کی صورت یہ ہوتی ہے، تو توبہ کی صورت یہ ہونی چاہیے۔ اب ایک دوسری بات بتاؤں، عفو، معافی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کے معنی ہے مٹانا۔ عفو اور معافی کے معنی ہے مٹانا۔ تو جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کا ریکارڈ بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں کوئی اس کا ذکر، کوئی نشان، کوئی ثبوت، کچھ باقی نہیں رہتا، بالکل سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ رات آپ نے سنا تھا کہ ہمارے گناہوں کی اور ہمارے اعمال کی گواہی یہ ہاتھ دیں گے، یہ پیر دیں گے، یہ کھال دے گی، یعنی ہمارا وجود ہمارے گناہوں کی گواہی دے گا، ہمارے اعمال کی گواہی دے گا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا رات کہ جس جگہ پر گناہ کیے جاتے ہیں وہ جگہ گواہی دے گی، اور جس جگہ پر نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی گواہی دے گی، جس وقت میں گناہ کیے جاتے ہیں وہ وقت بھی گواہی دے گا، اور جس وقت میں نیک عمل کیا جاتا ہے وہ وقت بھی گواہی دے گا۔ یہ فرشتوں کے پاس ریکارڈ موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ یہ ہے، تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ نہ ہمارے ان ہاتھوں کو کچھ یاد رہے گا، نہ ہمارے ان ٹانگوں کو، پیروں کو کچھ یاد رہے گا، نہ اس زمین کو کچھ یاد رہے گا، نہ اس وقت کو کچھ یاد رہے گا جس وقت میں گناہ کیا گیا تھا، اور نہ ہی فرشتوں کے رجسٹر میں کچھ لکھا ہوا ملے گا، سب بالکل مٹا دیا جائے گا۔ تو دیکھو توبہ کی یہ ہے کہ آدمی باز آ جائے، اور باز آنا کیا ہے؟ اگلی بات کو تو اگلا جانے، اور اگلی بات کا ابھی کوئی ذکر نہیں، لیکن اس وقت یہ ہے کہ دل میں پکا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، دل میں پکا پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ باز آ گیا، اور یہی توبہ ہے۔ اور پھر ہمت کر کے اپنی بات پر ثابت قدم رہے، ہمت کر کے ثابت قدم رہے، اور اگر پھر بھی ہو جاوے تو پھر توبہ کر لیں، اور پھر توبہ کا مطلب وہی ہوگا کہ دل سے پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور جب وہ پختہ اور سچا ارادہ کر لے گا تو توبہ ہو گئی، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، اور مان لو پھر ہو جاوے تو پھر توبہ کر لیں۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے 1000 مرتبہ توبہ کرتا ہے اور 1000 مرتبہ توڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ وہ یوں نہیں کہتا کہ تم مانتا ہی نہیں، میں نہیں تو اب تیری توبہ قبول کرتا، میں نہیں تجھے معاف کرتا، وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ سچے دل سے جتنی مرتبہ بھی بندہ توبہ کرے گا، 1000 مرتبہ توڑ کر پھر توبہ کرے گا، تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بھائی۔ اب اس کے ساتھ یہ تو توبہ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ ایک بات اور ہے، اور وہ بات سننے والوں پر بھاری گزرتی ہے، لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ پر بھاری نہیں گزرے گی۔ آپ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے، طلب سے سن رہے ہیں، آپ پر بھاری نہیں گزرے گی۔ میرے دوستو، جو اللہ کے فرض ہیں اور جو بندوں کے حق ہیں، وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، وہ اب بھی ادا کرنے پڑیں گے، اور توبہ مکمل جبھی ہوتی ہے، ورنہ توبہ ادھوری رہتی ہے۔ میں یہاں پھر کہہ دوں کہ توبہ نہ کرنے سے ادھوری توبہ کرنا بہتر ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ بھئی ہم حقوق ادا نہیں کر سکتے، ہم پچھلی نمازیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، تو وہ توبہ ہماری قبول نہیں ہونے کی، تو ہم توبہ ہی کیا کریں، یہ نہ سوچنا۔
بلکہ ادھوری ہی صحیح توبہ کر لیں، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک خانہ ہے فضل کا مہربانی کا، اور وہ فضل اور مہربانی کا خانہ یہ ہے کہ قانون سے الگ ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما لے، اور بادشاہوں کو اور با اختیار لوگوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ قانون سے ہٹ کر بھی کوئی فیصلہ کر دے۔ تو قانون تو یہی ہے کہ اللہ کے فرض بھی ادا کرنے پڑیں گے اور بندے کے حق بھی ادا کرنے پڑیں گے، لیکن اگر ہم یہ نہ کر سکیں بالفرض تو توبہ پھر بھی کرنا، آئندہ کے لیے باز پھر بھی آ جانا، اور یہ امید رکھنا کہ اگر ہم نے پچھلے حقوق ادا نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالی خاص فضل سے اللہ معاف کر دے۔ ہاں اچھا جی، اب دیکھو میرے بھائیوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، سب سے پہلے آپ وہ کام کرو جو کر سکتے ہو، سب سے پہلے وہ کام کرو جو آسان ہے، اور پھر اس کی برکت سے مشکل کام بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ جو نمازیں ہمارے ذمہ چھوٹی ہوئی ہیں، جو نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں، ان کو ادا کرو، ان کو ادا کرو۔ اور پہلے بھی بتایا تھا میں نے، تفصیل سے بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ایک اندازہ لگا لو۔ پہلے تو یہ کام کرو کہ اس کی فکر کرو کہ آئندہ میری نماز نہ چھوٹے، بالکل نہ چھوٹے، اور پھر بھی اگر چھوٹ جاوے تو جون سی چھوٹی اسے ساتھ کے ساتھ پڑھ لو۔ آج ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، جب فجر کے لیے آئے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو، چاہے جماعت چھوٹ جاوے عشاء کی نماز پڑھ لو۔ ہم کام میں تھے، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی گئی تو عشاء کی نماز جب پڑھو تو اس سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو، یہاں بھی چاہے جماعت چھوٹ جاوے۔ اچھا، عصر کی نماز رہ گئی تھی کسی بھی بنا پر، اب ہم مغرب کی پڑھنے آئے تو پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، چاہے مغرب کی جماعت چھوٹ جاوے، لیکن پہلے عصر کی نماز پڑھو۔ تو آئندہ کے لیے تو یہ دستور رکھو تاکہ آج کے بعد کھاتا بالکل برابر رہے، صاف رہے، ہمارے ذمہ کچھ باقی نہ رہے۔ اب رات آج سے پہلا اور پچھلا معاملہ، تو اس کی صورت یہ ہے میرے بھائیوں، جب آپ مسجد میں آیا کریں تو فجر کی اور ظہر کی سنتیں تو ضرور پڑھا کرو پہلی، اور عصر میں، عشاء میں بجائے سنتیں پڑھنے کے، بجائے تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھنے کے، جو فرض ہمارے ذمہ ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہم نے عشاء میں 2 سنتیں پڑھی، 3 وتر پڑھے بس، اور باقی جو ہم ہیں وہ اپنی قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ اور مغرب میں ہم نے 2 سنتیں پڑھی بس، فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اوابین نہ پڑھیں، نفل نہ پڑھیں، بلکہ اپنے ذمہ جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ دیکھو کتنی آسانی ہے۔ اور اس میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں کہ مغرب کی نماز مغرب میں پڑھی جاوے گی، اور عشاء کی نماز عشاء میں پڑھی جاوے گی، اور فجر کی نماز فجر میں پڑھی جاوے گی، اور صرف ایک ہی نماز پڑھی جاوے گی، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ادا نماز تو ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جاوے گی، لیکن جب وہ قضا ہو گئی تو پھر یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے وقت میں پڑھی جاوے، پھر وہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے آسانی کہ صرف فرض اور وتر پڑھے جائیں گے، سنتیں نہیں، نفل نہیں، بس صرف فرض اور وتر پڑھے جائیں گے۔ لہذا جب مسجد میں آؤ تو کئی وقت کی نماز پڑھ دو، کئی وقت کی نماز پڑھ دو، انشاءاللہ جلدی ہی ادا بھی ہو جائیں گے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، ادھر تو ہم نے دل سے ارادہ کیا، پھر ہمارا عمل یہ ہوا کہ آئندہ جو نماز چھوٹی وہ ہم نے ساتھ کے ساتھ پڑھ لی، اور پچھلی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو
امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو کمی کوتاہی رہ جاوے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر فرما دیں گے۔ جی ہاں، تو دیکھو پہلا کام تو یہ کرو۔ ایک اور آسانی سے بات سمجھ میں آ جاوے گی، ایک آیت شریفہ بھی سمجھ میں آ جاوے گی، مطلب بھی سمجھ میں آ جاوے گا۔ ہاں، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور واقعی صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جو کام بظاہر ہم سے نہیں ہوتا اور ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے وہ ہونے لگتا ہے۔ ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے کہ بھئی آج تک کی نمازیں، اتنی نمازیں کیسے پڑھیں گے، لیکن پڑھنے لگیں گے اور انشاءاللہ وہ سب ادا بھی ہو جائیں گے۔ تو نماز کی برکت سے آگے بھی ہمت ہوگی اور دوسرے اعمال کی بھی ہمت ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے دوستو معاملہ سجدہ تلاوت کا بھی ہے، اسی طرح معاملہ سجدہ تلاوت کا بھی ہے۔ میرے بہت سارے بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس بنا پر، یا تو اس بنا پر کہ وضو کے بغیر قرآن پڑھ رہے تھے تو وضو کے بغیر سجدہ نہیں کیا، یا کیوں سوچا کہ پھر کر لیں گے اور پھر نہیں کیا، تو بہت مرتبہ قرآن پاک کا سجدہ رہ جاتا ہے، تو اس کو بھی قضا کرنا ہے، ان کی بھی قضا ہے۔ اور اس کی بھی قضا یہی ہے کہ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے ذمے کتنے ہوں گے۔ اب یہ صحیح طریقے سے تو کوئی صورت نہیں ہے یاد کرنے کی، اندازہ لگاؤ اور اتنے سجدے کر دو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیں گے جو کچھ کمی سمی رہ جاوے گی اور سجدے ادا ہو جائیں گے۔ اور بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجیے میرے دوستو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ آئندہ کے لیے ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر ادا کرنا شروع کر دو، اور پچھلی میں سے جتنا ہو سکے اس کو ادا کرو۔ اس کی بھی ایک صورت یہی ہے جو آپ کو نماز میں بتائی ہے۔ کیا؟ بہت موقعوں پر ہمیں خیر خیرات کرنا پڑتا ہے اور الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم حساب لگا کر زکوٰۃ کے مصرف میں جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہاں زکوٰۃ کی نیت سے دیتے رہیں تو انشاءاللہ تھوڑا 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 دینے سے ایک دن سب ادا ہو جائے گی۔ اور یہی معاملہ میرے بھائی روزوں کا بھی ہے۔ روزوں کا بھی ایک اندازہ لگا لو کہ اتنے دن میں نے روزے نہیں رکھے، اتنے روزے میں نے نہیں رکھے، اور وہ روزے رکھو۔ مثال کے طور پر آج کل کا موسم بڑا بڑھیا موسم ہے کہ رات بھی لمبی ہوتی ہے، بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہے۔ صبح ہم 5 بجے اٹھیں اور کھا پی لیں، اور اگر 5 بجے ہم نے کھا پی لیا تو غالب گمانی ہے کہ بس شام تک بہت بڑھیا کام چلے گا، دن میں کوئی ایسی دقت نہ بھوک پی کی اور نہ پیاس کی ہوگی، بلکہ صحت بھی بڑھیا ہو جاوے گی۔ جی ہاں، تو لگاتار 10 20 30 جتنے رکھ اتنے روزے رکھ دو۔ اور مثال کے طور پر اگر توجہ کریں ہم تو بہت آسان ہو جاوے کہ بھئی محرم آیا اور محرم میں اکثر لوگ روزے رکھتے ہیں، تو 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، جو رکھو، اور اس میں نیت فرض کی کر لو جو پیچھے ہمارے قضا ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شب برات میں روزہ رکھتے ہیں تو 1 رکھ لو، 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، جو رکھو، اور اس میں نیت ان کی کر لو جو پیچھے ہم سے چھوٹ گئے ہیں، قضا ہو گئی ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر فکر ہو اور ہم اس کو ادا کرنا چاہیں تو اس طریقے سے سب کچھ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ کوئی زور بھی نہیں پڑے گا، کوئی زور بھی نہیں پڑے گا۔ اور پھر میں بتاؤں، ایک تو ہوتی ہے دل لگی جس کو ہم مذاق کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے دل کی لگی۔ دل کی لگی اگر یہ ہمارے دل میں لگ جاوے بات اور فکر ہو جاوے تو خود ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے کہ ہم بہت جلدی اس سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ ہم زیادہ وقت اپنا فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، حساب لگا کے دیکھ لینا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں دوستی، یہ جو توبہ ہے توبہ
وہ پوری مکمل جب ہوتی ہے جب یہ چیزیں اللہ کے فرض جو چھوٹے ہوئے ہیں یہ ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے مسئلہ بندوں کے حقوق کا۔ میرے دوستو یہاں بھی یہی کرو۔ آج تک میرے جن بھائیوں نے مہر ادا نہیں کیا وہ مہر ادا کر دیں، مہر ادا کر دیں، حساب لگا لیں۔ بعضوں کا تو مثلاً طے ہے 1,00,000 روپے، ان کا تو حساب لگایا ہے، اور بعضوں کا مہر فاطمی طے ہے چاندی، تو آج اس کا حساب لگا لیں کہ اتنے کی چاندی، اتنی چاندی ہے، اتنے کی بیٹی ہے تو اتنے روپے ہیں، تو لو محترمہ 5,000 رکھو، لو 10,000 رکھو، اور اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے ہی صحیح اس کو ادا کر دو۔ ایسا نہیں کہ اگر عورت اس کا مطالبہ نہ کرے تو یہ نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، دینا چاہیے۔ پہلے معاف کر دیں جی معاف کر دیں۔ چلو جی، معافی کی بات بھی بتاویں گے آپ کو، پہلے ادائیگی کی بات بتا لیں، پہلے ادائیگی کی بات بتا دیں اور پھر معافی کی بھی بات بتاویں گے آپ کو۔ بہرحال ادا نہیں کیا تو اسے ادا کرنا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے تھوڑا تھوڑا ادا کر دیں، اس کی فکر کریں، لاپرواہی نہ برتیں۔ اب رہ جاتی ہے بات معافی کی۔ ہاں لے لیتی ہو لے لے، اور نہیں تو جو کچھ میرے پاس وہ تیرے پاس، یہ تیرا مہر ہے، بس میں کیا کروں گی لے کے، دھر لے تو ہی۔ تو دیکھو یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے، بلکہ چونکہ بہت مرتبہ وہ محض شرم اور لحاظ سے معاف کر دیتی ہے، دل سے معاف نہیں کرتی۔ بہت مرتبہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے مہر لے لیا تو پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمارا ادھر کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے، اس واسطے علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ بالکل اطمینان سے بے فکر ہو کے تو اپنے مہر لے لے اور رکھ لے۔ وہ کہ نہ کہ تو رکھ تو لے، اسے رکھ لے، تو جب چاہے گی پھر مجھے دے دیے، تو جب چاہے گی جب دے دی، جب مجھے ضرورت ہوگی جب دے دیے، تو رکھ لے، تیرا مہر ہے۔ ایک مرتبہ اس کو سونپ دو تو پھر اگر وہ واپس بھی دے دے تو پھر معاف ہو گیا۔ آج کل صرف زبان سے کہنے کو، زبان سے معاف کرنے کو کافی نہیں سمجھا گیا، اور وہ یوں نہیں سمجھا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شرم و لحاظ میں وہ کہہ دیتی ہے، اور یا ڈر کی وجہ سے وہ کہہ دیتی ہے، اور دل سے معاف نہیں کرتی۔ یہ ہے، اگر دل سے معاف کر دے، حالات سے، قرائن سے معلوم یہ ہوا کہ اس نے دل سے معاف کر دیا تو معاف ہو گیا، ہر حق معاف ہو جاتا ہے، مہر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ اب رہ جاتا ہے میرے دوستوں اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ ان دوسرے حقوق میں سے ایک حق سب سے پہلے اپنے بھائیوں کا ہے، اور ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق اپنی بہنوں کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں دیکھو، سب جگہ تو ایک سا ہوتا نہیں، اور سب ایک سے ہوتے بھی نہیں۔ عام طور سے جو بات ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ ابا جی کے انتقال کے بعد زمین تو چونکہ کاغذوں میں ہے، وہاں تو مجبوری ہے، وہ تو برابر تقسیم ہوتی ہی ہے، اکثر ہو جاتی ہے، گوٹالا تو وہاں بھی ہو، لیکن اور دوسرے سامان میں، پیسے میں، دوسرے سامان میں جو جس کے ہاتھ لگ گیا لے بھاگ گا، اور جس پر جس کا قبضہ بس ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت میں معاملہ بڑا بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا، اور آج جب تک آپ نہ دیں تو دیتے ہوئے آپ کا دل دکھے گا، اور جب آپ ہمت کر کے جس کا جو حق ہے دے دیں گے تو پھر کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں کا حق ادا کرو اور معاملہ بالکل صاف کرو، اور بہنوں کا حق ادا کرو اور معاملہ بالکل صاف کرو، بالکل صاف کرو۔ اب یوں کہ جی
جب ہمیں نہیں کسی نے دیا تو ہم کیوں دیں؟ ہمارے بھی تو آ رہی بہواں، وہ بھی تو نہیں لے گئی، ان کے ماں باپ نے بھی تو نہیں دیا ہمیں کچھ، تو ہم کیوں دیں؟ ایسی باتیں ہیں۔ ہاں دیکھو بھائی دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ اپنی بیٹی کو دیں گے، اپنی بہن کو دیں گے، وہ تمہارا نہیں ہوگا، تمہاری بہن کا، تمہاری بیوی کا ہوگا وہ۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں دیا تو وہ بھگتیں گے، اور ہم نے نہیں دیا تو ہم بھگتیں گے۔ تو بہنوں کا حق ادا کرو، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ بھائیوں کا حق صحیح تقسیم کر دو، یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ ہاں اس واسطے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور توکل اس کا نام نہیں کہ آدمی دکان بند کر کے گھومتا پھرے اور سارے دن گھر پڑا رہے کہ اللہ دے گا، نہیں۔ توکل اور بھروسہ اس کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اور کسی بھی خطرے سے، کسی بھی تنگ دستی سے ڈر کر اللہ کا حکم پورا کر دے کہ اللہ رب العزت مجھے دے گا اور میرے بچوں کو بھی دے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ میں یہیں پھر بھول بھی جاتا ہوں اور سوچتا ہوں نہیں، ایک بات اور بتا دوں، میں عرض کر دوں آپ کو، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے نیک ہونے کی اور قابل ہونے کی دعا کرو، اور اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، حلال۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو اتنی صلاحیت دے گا، اتنی قابلیت دے گا کہ وہ خود اپنے لیے محل کھڑے کر لیں گے، جو ان کی قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے اگر ان کے لیے کچھ بھی جمع کر دیا تو میرے بھائیو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آوارہ اور ناکارہ، اور جو کچھ ہے وہ بھی ختم، جو کچھ ہے جو ہم چھوڑ کے گئے وہ بھی ختم۔ اس سے کیا ہوا تھا؟ اور اگر ان کے اندر صلاحیت ہو گئی، قابلیت ہو گئی، نیکی ہو گئی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت کچھ ان کو ملے گا اور اپنی زندگی آرام سے گزار کر چلے جائیں گے۔ تو فکر اس کی کہ وہ قابل بنے اور نیک بنے، اس کے لیے دعا۔ فکر اس کی نہیں کہ ان کے لیے سرمایہ جمع کر کے چھوڑ کے چلے جائیں، چونکہ اگر وہ نااہل ہوں گے تو اسے بھی برباد کر دیں گے۔ یہ بہرحال، اور دوسروں کے جو حق ہیں، کسی کا لیا تھا نہیں دے پائے، نہیں دیا، تو میرے دوستو اس سے سبکدوش ہو جاؤ، نہیں معاملہ بہت بھاری ہو جائے گا، بڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے، چاہے اس میں تھوڑی سی ذلت محسوس کریں، لیکن آخرت کی سزا اور آخرت کی ذلت سے بچ جاؤ۔ بھائی سچی بات یہ ہے کہ آپ کے میرے ذمہ 1000 روپے ہیں، لیکن بھائی میں دے نہیں پاؤں گا، اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے، کہے کہ تو دیکھو معاف کر دے گا، معافی کرا لینا۔ اور میرے بھائیوں، ہلکے میں نہ لو اس کو ہلکے میں نہ لو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حق، اپنا فرض بہت معاف کرے گا، کثرت سے معاف کرے گا، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرنے کا، بندوں کا حق معاف نہیں کرنے کا۔ پھر کسی وقت تفصیل سے، آج تو میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر اور بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے ہاں 3 عدالتیں لگیں گی، ایک میں فیصلہ ہوگا کفر اور شرک کا، کون مومن ہے اور کون کافر اور مشرک ہے۔ تو یہاں بخشش کا کوئی سوال نہیں ہوگا، جو کافر اور مشرک ثابت ہوگا بس اس کا ٹھکانہ جہنم، یہاں معافی بالکل نہیں ہوگی، بالکل اللہ نے طے کر رکھا، قرآن میں کہہ رکھا، یہاں معافی بالکل نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد پھر اہل ایمان کے آپس کے حقوق کا فیصلہ ہوگا، اور یہاں بھی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہاں معافی کی بس ایک صورت ہوگی کہ
جس کے ذمہ حق ہے اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دیے جاویں گے جس کا حق ہے. اور بعض مرتبہ یہ اتنا بڑھ جاوے گا کہ اس کے پلے کچھ نہیں رہنے کا، سب صاحب حق کا، جن کی حق ہے ان کے پاس چلا جائے گا. یہ شکل ہوگی. اور تیسری جو عدالت ہوگی وہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی جو کی ہے، جس کو ہم معصیت اور گناہ کہتے ہیں. وہاں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے، بخشش فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو